السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز کی آج 75 آیت کریمہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا کی آج 75ویں آیت کریمہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی 9ویں آیت کریمہ۔ اللہ عز و جل بڑی اہم آیت کریمہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سرگوشی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، مشاورے کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو اگر تمہیں سرگوشی کرنے کی ضرورت پیش آئے، اگر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں آہستگی سے مشورہ کرنا ہو، سرگوشی کرنا ہے۔ اصل میں ناجا یناجی، تناجا جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا، ملاقات کرنا، تنہائی میں اکیلے میں بات کرنا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، اگر تمہیں ایک دوسرے سے سرگوشی کی ضرورت پیش آئے تو کیا کرو؟ سرگوشی کرو، مگر کیا؟ اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم، گناہ کے معاملات میں سرگوشی مت کرو، والعدوان، اور اللہ کی سرکشی میں، ظلم میں یہ سرگوشی مت کیا کرو، ومعصیۃ الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مشورہ اور باہم سرگوشی مت کیا کرو۔ ہاں البتہ تناجوا بالبر والتقوی، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی تنہائی میں ملاقات یا بات چیت یا پھر پلاننگ ہوتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے اور جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے کل قیامت کے دن۔ معزز سامعین کرام، ایسی سرگوشی کرنا، ایسی آہستگی سے بات کرنا کسی کے ساتھ جو گناہ کے یا پھر کسی گناہ کے بارے میں مشورہ کرنا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے تجاویز پیش کرنا یا سوچی سمجھی پلاننگ کرنا، اس قسم کے چیزوں سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا۔ ہاں البتہ ایسے کام جو نیکی کے کام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہونے والے کام ہیں، اس میں مشورہ کرنا، اس میں سرگوشی کرنا، اس میں پلاننگ کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ حکم بھی دیا گیا۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات چل رہی ہے، کوئی بات چل رہی ہے، تو ایک کان میں جا کے اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بھائی کان میں جا کر کہہ لو، چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے جا کے کان میں آپ آہستگی سے کوئی بات کہتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف بھی ہے، نشست و برخاست اور مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ہاں اگر کچھ بات اتنی ہی اہم ہے تو پھر ان سے اجازت لے کر کے ان سے آہستگی کے ساتھ کہنے کی ملتی ہے، مگر جب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تیسرے جا کر کے ان ایک کے کان میں کہہ رہے ہیں یا ایک کو کونے میں لے جا کر کے بات کی جا رہی ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کہ بھئی چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تین آدمی کو ایک لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہی آدمی کو آتی ہے، آپ اس کے ساتھ اس لینگویج میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ کے حکم کے انڈر بھی آئے گا کہ ایسی قسم کی حرکتوں سے ہمیں باز رہنے کی حکم دیا گیا، اور اس کا ممانعت اس آیت کریمہ میں آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرنے لگو، سرگوشی کرو، تو کیا کرو؟ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کا، سرکشی کا، ظلم کا، ستم کی کوئی سرگوشی مت کیا کرو، ومعصیۃ الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام کے بارے میں بھی سرگوشی مت کرو، چونکہ یہ منافقین کا طریقہ کار ہے۔ وتناجوا، اور ہاں تم سرگوشی کیا کرو، بالبر والتقوی، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس، اس رب سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں جانا ہے، وہ تمہیں ساروں کو جمع کر دے گا، سارے اسی کے سامنے جمع ہوں گے، جس کی طرف سب کے سب تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔